السلام علیکم خالد بیگ صاحب انڈیا میں طلبہ اور نوجوانوں کا احتجاج جو ہے اور کاکروچ پارٹی جو ہے اس کی جانب سے جو احتجاج شروع ہوا، تحریک شروع ہوئی اور اس کے بعد وزیر کا استعفیٰ مل گیا۔ کیسے دیکھتے ہیں مودی حکومت کے حوالے سے اور خاص طور پر نوجوانوں کی جانب سے ایک نئی تحریک اور اس کے سامنے ایک بڑی حکومت کو جھکتے ہوئے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس میں پہلے تو وعلیکم السلام اور آپ کے ناظرین کو بھی سلام۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا میڈیا یا ہمارے سوشل میڈیا پر جس طریقے سے چیزیں آ رہی ہیں، اور انڈیا کے اندر بھی جو انڈیا کا وہ میڈیا جو سرکاری میڈیا ہے، جس کو گود میں بیٹھ کر بات کرنے والا میڈیا کہتے ہیں، گودی میڈیا کہتے ہیں، وہ جس طریقے جی سے پچھلے 30-35 دنوں میں 40 دنوں میں پریشان تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ کبھی پاکستان پر الزام لگاتے، کبھی ISI پر الزام لگاتے، اور جس وقت استعفیٰ آیا تو اس کے بعد جو ہے اب ان کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل مختلف ہو گیا۔ اب انہوں نے باقاعدہ دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ تو دھمکیوں کی وجہ کیا ہے؟ دھمکیوں کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو انتہائی اہم قریبی ساتھی مودی کے جو وزیر تعلیم تھے، اس کا جب استعفیٰ لیا گیا ہے، وہ مودی نے اپنی خوشی سے نہیں لیا، نہ ہی وہ کوئی اس سے جی وہ جو تحریک تھی اس کے اوپر کوئی سرنڈر کرنے کو تیار تھا۔ ہوا یہ تھا کہ اس میں جس طریقے سے پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا دہلی میں، یہ بڑا حیران کن تھا، اور اس کے اوپر باقاعدہ اچھا خاصا تشویش پائی گئی پورے انڈیا میں۔ خاص طور پر جو آرمی چیف ہیں انڈیا کے، انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک جی نریندر مودی سے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ بات یہ ہے کہ 30,000 اس کے جو فوجی ہیں، جن میں افسران بھی ہیں، جوان بھی ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اور انہوں نے استعفیٰ اس لیے دیا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اس دہلی میں یا مختلف شہروں میں وہ اس تحریک کا حصہ ہیں، جو پیپرز ٹھیک ہے نیٹ پیپرز کے جو لیکیج ہے اس کے خلاف جو احتجاج کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جس طریقے جی سے تشدد کیا جا رہا ہے، اور تشدد لاٹھی چارج اور گیس وغیرہ تو یہ ہے جو ایک ٹیئر گیس ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے جی جس انداز سے باقاعدہ اب پیلٹ گن کا استعمال شروع کر دیا ہے اور تشدد کی انتہا کر دی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی اس فوج کا حصہ نہیں رہ سکتے، اور ہم بھی جو ہے وہ ریزائن کر کے ہمارا قبول کیے جائے، تاکہ ہم اپنے بچے جو اکیلے ہیں ان کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ یہ پریشر تھا جس کی وجہ جی سے جو ہے وہ نریندر مودی کو استعفیٰ دینا پڑا۔ استعفیٰ وزیر نے دے دیا۔ یہ کاکروچ پارٹی جو دہلی میں تھی، انہوں نے اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھا، لیکن پٹنہ، بہار، مہاراشٹر، بمبئی اور دیگر شہروں میں، کیرالہ میں، وہاں ابھی بھی احتجاج جاری ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ الگ بات ہے۔ جس بندے کو نیا وزیر لگایا گیا ہے، پرہلاد جوشی، یہ اس سے بھی جی بڑا کمینہ اور انتہا پسند متعصب برہمن ہندو ہے، اور اس کی اس جی کی تشریح اور جو اس کے بارے میں آپ سرچ کر سکتے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس پہ وہ جو انڈین گودی میڈیا ہے وہ بتا رہا، باقاعدہ دھمکیاں دے رہا ہے، وہ تھریٹ کر رہا ہے کہ اب یہ جو جتنے یہ کاکروچ ہیں ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے اوپر وہ کس طرح کا سپرے کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا۔ صرف اس کی یہ ٹھیک ہے دھمکی گودی میڈیا کی طرف سے نہیں آ رہی، اس کے علاوہ باقاعدہ جی انڈیا میں یہ بھی ایک ہائے کار مچی ہوئی ہے کہ جیسے ہی دہلی سے وہ علاقہ صاف ہوا، جنتر منتر، تو اب باقاعدہ دہلی کے تعلیمی ہاسٹلوں میں، رستوں پہ، ہر جگہ پولیس جو ہے ناکے لگا کر طالب علموں کو گرفتار کر رہی ہے، اور خاص طور پر وہ طالب جی علم جو نمایاں تھے اس اپنا جنتر منتر میں، ان کی تفصیلات وہ پہلے ہی اکٹھی کر چکے تھے، تو ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جس میں بچیاں، خواتین بھی شامل ہیں، اور راہ چلتے ان کو پکڑا جی جا رہا ہے، اور پکڑ کر ان کو ویگنوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے حوصلوں پہ چھاپے مار کر بے دردی سے لاتے مارتے ہوئے اور گھونسے مارتے ہوئے، گردن سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے، جس انداز سے انہیں گاڑیوں میں ٹھونسا جا رہا ہے گرفتاری کے بعد، اور جس طرح ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، پولیس والے جس طرح انہیں گالیاں دے رہے ہیں، یہ بھی حیران کن ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے صبر کا پیمانہ جو ہے، ان کی جو شکست تھی، جو کاکروچ پارٹی کے احتجاج کی وجہ سے ان کو ملی، ہزیمت جو انہیں ملی، اب وہ اس طریقے سے درپردہ جو ہے اس کا حساب چکتا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا خالد بیگ صاحب، جو تفصیلات آپ بتا رہے ہیں اور یہ بڑی تشویشناک ہیں اور یہ مظالم ابھی بھی نوجوان طلبہ جو ہیں وہاں پر جاری ہیں انڈیا میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے جو ایک نیٹ کا جو پرچہ ہے اس کے لیک ہونے سے اور چند تعلیمی اصلاحات کے مطالبے کے اوپر یہ تحریک جو شروع ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ تحریک کیا صرف اسی تعلیمی زاویے تک رہے گی، تعلیمی مطالبات تک رہے گی، یا اس کے مزید بڑھنے کا کوئی خدشہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں امکانات بڑھ رہے ہیں انڈیا میں ایک نئی بڑی تحریک کے؟ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ فوٹیجیں سامنے آ چکی ہیں کہ رات بھی اور آج صبح بھی باقاعدہ AK-47 جو رائفلز ہیں، کلاشنکوفs ہیں، ان کے ساتھ وہاں پر پٹنہ جی میں، بہار میں
جو ہے وہ طالب علموں پر جو احتجاج کر رہے تھے ان کے اوپر براہ راست فائرنگ کی گئی، اس میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے۔ یہ ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ کہاں وہ ایک پیلٹس گن جو ہیں وہ آسام میں استعمال کر رہے تھے، منی پور میں استعمال کر رہے تھے، مقبوضہ کشمیر میں اس کا بڑے عرصے سے استعمال ہو رہا تھا، اور اب اچانک انہوں نے اس کا دہلی میں استعمال شروع کر دیا۔ یہ ثقافت کی انتہا ہے۔ ان کے اپنے بچے ہیں، ان کے وہ اپنا تعلیم کے لیے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر جس انداز سے وہاں پر ایک مسلمان جنید جو نامی جو جنید ہے، جس نے 30-35 دن باقاعدہ جو ہے پانی، کھانا اور حلیمے اور اس طرح کی چیزیں بنا کر وہاں پر فری جو ہے بانٹی، ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اس کی بہنوں کو اٹھا لیا گیا، اس کے باپ کو اٹھا لیا گیا، اس کو اٹھایا گیا، ڈیٹین کیا گیا، اس کے اوپر بڑا ہی بدترین تشدد کیا گیا۔ اس کے بعد اسے جب رہا کیا گیا تو وہ جب اس کے پاس کچھ ویلاگرز پہنچے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو حالت تھی وہ ہچکی لے کر رو رہا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے بہت برا ہوا ہے، اور پھر اسے یہ بھی افسوس تھا کہ کاکروچ پارٹی جو کہ جشن منا رہی ہے اس کے باقاعدہ کہ جناب ہم نے حکومت کو جو ہے شکست دے دی، اور اس میں ناچ گانے ہو رہے ہیں جشن کے، ان میں سے کسی نے بھی مڑ کر نہیں پوچھا کہ وہ جنید جو ہے وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ پولیس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھا۔ اور اس نے اپنی طرف سے پھر اس پہ الزام جو لگایا گیا یہ تھا کہ اس کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، پاکستان فنڈ کر رہا ہے، ISI فنڈ کر رہی ہے، اور یہی اسے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو اس کو پیسے وہ ہندو دے رہے تھے، وہیں جو باقاعدہ دیکھ رہے تھے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہاں خدمت کر رہا ہے، کھانے پکا کے کھلا رہا ہے، پانی دے رہا ہے، سارے کچھ، وہ اسے پیسے دے رہے تھے۔ جب اس سے کچھ نہیں نکلا اور باقاعدہ اس کی مار پیٹ میں اس کو یہ بھی پتہ چلا کہ پیسے دینے والوں میں وہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور وہ انہیں پیسے بھی دے رہے تھے، اسے چھوڑ دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب یہ اس کے اوپر احتجاج ہوا تو احتجاج کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ان میں پیسے دینے والوں میں کچھ انڈین آرمی کے سینئر ریٹائرڈ افسران بھی شامل تھے، اس لیے کہ ان کے بچے بھی وہاں احتجاج میں موجود تھے۔ تو اس کے بعد پھر باقاعدہ ان کی انٹرنل جو منسٹری ہے اس کے جو نمائندہ ہے اس نے ٹی وی پر آ کر باقاعدہ ایک اعلان کیا اور اس نے بتایا پریس کانفرنس میں کہ بھائی یہ جو کاکروچ پارٹی میں جو کچھ بھی ہے یہ سوشل میڈیا کی اپنی اختراع ہے کہ اس میں باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، تو اس میں کہیں سے بھی باہر سے کوئی فنڈنگ کے جو ہے اس کی تفتیش یا تحقیق میں چیزیں سامنے نہیں آئیں کہ باہر سے کوئی پیسہ آیا ہو یا کچھ ہو رہا ہو۔ لیکن جس وقت یہ صورتحال ہے تو اب وہاں ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ وہ شروع یہ ہو گیا ہے کہ جو برہمنز ہیں وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ تحریک جو تھی یہ برہمنز کا زور توڑنے کے لیے تھی اور انہیں یہاں سے اقتدار سے نکالنے کے لیے تھی، اور اب جو ہے انہیں پتہ چلے گا کہ برہمنز جو ہیں کس شدت کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ واپس آتے ہیں۔ ان کی مراد یہ ہے کہ اب ہندوتوا جو ہے زیادہ شدت اور زیادہ ہی تشدد اور سفاکت کے ساتھ جو ہے وہ منظر عام پر آئے گی۔ اور پھر یہ آپ یہ دیکھیے کہ کچھ عرصے بعد اگلے سال جو ہے باقاعدہ اتر پردیش میں جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو آدتیہ ناتھ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے جس انداز سے دھمکیاں دے رہا ہے اور وہاں مسلمانوں کو تھریٹ کر رہا ہے، اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ وہ ان ہندوؤں کو بھی تھریٹ کر رہا ہے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ کاکروچ پارٹی کی بات جو ہے BJP جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور اب وہ ہے اس کا جو تاریخ ہے وہ اس کا یہ مودی جو ہے تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ تو صورتحال جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے انڈیا کے اندر، لا محالہ اس کے اثرات جو ہیں وہ باہر پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہوں گے۔ اس نے اپنا پروپیگنڈا تو کرنا ہی ہے اپنے آپ کو جو ہے سیو کرنے کے لیے۔ خالد بیگ صاحب، پاکستان کی بات آپ نے کی، پاکستان پر الزامات جو ہیں وہ پچھلے کچھ دنوں سے انڈین پولیس کی جانب سے، انڈیا کے کچھ اکاؤنٹس کی جانب سے پاکستان پر جو ہے وہاں کے جو سرکاری لوگ ہیں ان کی جانب سے پاکستان پر الزامات جو ہے سامنے آئے، پاکستان کے کچھ اکاؤنٹس بھی وہاں پر بین کیے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر الزام لگا کے یہ جو ناکامی ہے انڈین گورنمنٹ کی اور یہ جو لیگ کر رہے ہیں ان تمام صورتحال میں، کیا یہ چھپا پائیں گے ایک دفعہ پھر جو ان کا روایتی طریقہ ہے بھارتی سرکار کا پاکستان پر الزام لگانا؟ تو آپ کے خیال میں کیا الزام لگا کے ایک بار پھر بچ جائیں گے، یا یہ جو تحریک ہے نوجوانوں کی یہ جو ہے وہ دیر تک قائم رہے گی اور اس کے اثرات جو ہے انڈیا پر وہ بہت گہرے ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے دہلی میں تو یہ احتجاج تقریباً ابھی ختم ہو گیا، فی الحال تو ختم ہو گیا، لیکن بھارت کے دیگر شہروں میں یہ احتجاج کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور وہ پھر اب جو ہے امت شاہ کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں، راج ناتھ کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ نریندر مودی کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ اور نریندر مودی کے بارے میں تو جس طرح کی لغویات اور ایسے فواہش قسم کے نعرے جو ہے وہاں لگائے جا رہے ہیں، اللہ مان، جو کہ میرا خیال ہے کہ آج تک کہیں
किसी भी मुल्क में किसी भी ऐसे लीडर के खिलाफ जिसके खिलाफ पब्लिक की नफरत बहुत ज़्यादा हो, इस तरह के फहश जुमलेबाजी और इस तरह के नारे कहीं नहीं लगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो ढीठ किस्म का इंसान है और वो शफाक किस्म का भी जी। इंसान है, जिसको ट्रंप ने उसके मुंह के ऊपर बाकायदा, जिस वक्त ये अपना G8 की समिट थी उसमें जब ये मुलाकात हुई तो उसने मीडिया में सबको इशारा करते हुए साथ बैठा था, कह दिया था कि ये एक इंतहाई शफाक कातिल है। उसने बाकायदा वो एक गुजरात में जो 2002 का कत्लेआम का उसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन उसका हवाला दिए बगैर ही जब उसने ये बात की तो वहाँ मीडिया के जो लोग थे उन्होंने उसको उसी से ही जोड़ते हुए कहा कि बिल्कुल ये एक शफाक इंसान है, जो चेहरे से बड़ा मासूम लगता है, ये मासूम नहीं है और दोस्त है हमारा, लेकिन ये कातिल है। तो देखिए, जिस वक्त आलमी सतह पर भी ये सूरत हाल ये हो, फिर यहाँ आप ये देखिए कि जिस तरीके से उसका गठजोड़ इसराइल के साथ हुआ था ईरान के खिलाफ, और अब इंडिया के अंदर जो है ये एक कोशिश ये हो रही है, कुछ हार्डलाइनर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बेजबी के खिलाफ ये एहतजाज और नफरत का ये जो लावा उबल रहा है और जिसका कुछ असरात जो और जो नज़ारा जो है वो दिल्ली में लोगों ने देखा, तो इसका हाल ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया जो है वो हमला आवर हो, हमला करे। और उस ही की पेशबंदी करते हुए जिस वक्त बात की गई राजनाथ से, तो उसने कहा कि जी पाकिस्तान से उस वक्त तक मुज़ाकरात या बातचीत नहीं हो सकती जब तक कि वो आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले नहीं कर देता। मतलब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। वो आज़ाद कश्मीर को ऐसे ही मांग रहा है जैसे कोई दुकान पे जाके पैसे देने के बाद कोई कहे कि जनाब ये पैसे तो आपने ले लिए हैं, ये अशाया हम हमारे हवाले करें। ये इस तरह की जिस वक्त सूरत हाल वहाँ बनी हुई है वो जाहिर करती है कि वहाँ हुकूमत जो है बीजेपी की बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि उससे कोई भी तवक्को की जा सकती है कि वो कोई भी मिस एडवेंचर जो है उससे हो सकता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो जिसके लिए हमें जो है बाकायदा तैयार रहना चाहिए। पब्लिकली भी हमारे जो अस्करी अदारे हैं वो तो इसको देख भी रहे होंगे और इस पर नज़र भी रखे होंगे और वो हरदम तैयार भी रहते हैं। लेकिन यह कि हमें भी जो है देखना चाहिए, और उसके लिए हमारे अपने मुल्क के अंदर, हम हमारे अपने अवाम के अंदर बाहमी इत्तेहाद जो है, और ये बहुत ज़रूरी है। हमें इन हालात में अपनी फ़ौज के पुष्ट पर खड़े होना है, बजाय इसके कि हर सोशल मीडिया पे हर जगह जहाँ भी है उनको, जो भी लोग बैठे हुए हैं उनको सिवाय अपनी ही फ़ौज पर तनकीद के उन्हें और कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी आपका भी शुक्रिया।